من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم نے تقریباً دوسرا پارہ سماعت کیا۔ اس میں انشاءاللہ آج میں صرف 4 نقطے جو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے لانا چاہیے ان نقاط پر ہم بات کریں گے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ دوسرے پارے کا پہلی آیت سے ہم نے اخذ کیا۔ تحویل قبلہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ نبوت کے بعد آپ تقریباً 13 سال مکہ میں رہے اور مکی زندگی سے گزر کے پھر آپ کو جب ہجرت کا حکم ملا، ہجرت کی اجازت ملی، تو آپ ہجرت فرما کر یثرب مدینہ تشریف لے کر کے گئے۔ اس مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے تقریباً شروع کے ابتدائیہ 16 سے 17 مہینے مسلمان جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی جانب۔ لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی تمنا تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور یہ پچھلی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی، یہ بات، یہ نشانی پہلے سے موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، تمنا کو مکمل کیا اور حکم دے دیا، اجازت مل گئی کہ اب آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا تقریباً ہجرت کے 16 یا 17 ماہ کے بعد قبلے کی تحویل کا واقعہ ہوا اور اللہ کی اجازت سے قبلے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی کہ ان قریب سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت جلدی بیوقوف قسم کے لوگ جو بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں، لیکن اپنے آپ کو بہت شائع سمجھتے ہیں، بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اور یہ اکثر بیوقوفوں کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھ جائیے کہ اس کے اندر عقل و شعور کا مادہ بہت کم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان قریب بیوقوف لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے ہٹا دیا، کس نے بدل دیا، یہ مذاق اڑائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جب وہ یہ سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ وہ دوسرے نقطے پر ہم اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا ذکر یہاں پہ سامنے آیا۔ آئیے دوسری جو آیت ہم نے لی ہے اس کو آیت بر کے نام سے یاد کرتے ہیں، نیکی کی آیت، اور اس کے بعد ہے جو ہے وہ ابواب بر، یعنی اسباب بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کو، اچھائی کو۔ تو نیکی کی آیت ایک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسباب، کون کون سی چیز نیکیاں کہلاتی ہیں، اس کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں جس کو میں آپ کے سامنے نیکی کی آیت کے نام سے لا رہا ہوں، اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہے۔ شارٹ فارم میں وہ تمام عقیدے سے متعلق، اسی طرح عبادات سے متعلق
متعلق، آپس کے معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق اور اخلاق سے متعلق اجمالی طور پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر نازل فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ لیس البر، کیا ہے شیخ؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو بہت اچھے سے توجہ سے سنیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ، اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی طرف کریں یا خانہ کعبہ کی طرف کریں، یہ نیکی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل میں نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ نیکی۔ اللہ کا حکم جب تھا بیت المقدس کی طرف تو نیکی کیا تھی؟ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی تھی۔ لیکن اب جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھو تو نیکی کیا ہو گئی؟ اب یہ نیکی ہو گئی۔ اور وہ اگر اب بھی حکم آ جانے کے بعد کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اصل میں وہ مومن نہیں۔ جیسے کہ یہود اور عیسائی اپنے اپنے وقت میں انبیاء کی بات ماننے کی وجہ سے وہ مسلم تھے، لیکن بعد کے نبی آنے کے بعد انہوں نے اگلے نبی کا، بعد میں آنے والے نبی کا انکار کیا، جبکہ اللہ نے ان کو حکم کیا دیا تھا؟ اس وقت کے نبی کے وقت پہ وقت کے نبی پر ایمان لانا، اور وقت کے نبی کا دور گزرنے کے بعد میں آنے والے نبی کا جب وقت آ جائے اس نبی پر ایمان لانا۔ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی بات کو، اس حکم کو نہیں مانا، لہذا اب وہ مسلم نہیں ٹھہرے۔ صرف اللہ کی ذات کا، اللہ کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ مسلم نہیں ٹھہرے۔ تو اس میں دیکھیے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، والملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبی، پڑھیے شیخ، ورسلی، رسولوں پر، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ اس میں دیکھیے اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى، یہ دیکھیے یہ بہت اہم چیز کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ 4-5 جو کیٹیگری بیان کی اللہ رب العالمین، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافروں پر، اور مانگنے والوں پر، اور جن کی گردن قید میں ہے، یعنی قید جو لوگ ہیں ان کا کیس لڑنے کے لیے بھی آپ کی رقم خرچ ہونی چاہیے۔ جو بے یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے جیلوں میں ہمارے مسلم بھائی پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی یاروں مددگار نہیں ہے، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ضمانت لینے والا نہیں ہے۔ مسلم کمیونٹی کے پاس ایسے لوگ ہونا چاہیے جن کے پاس باقاعدہ طور پہ کس کے لیے؟ یتیموں کا ایک فنڈ ہو، مسکینوں کا ایک فنڈ ہو، مانگنے والوں کا فنڈ ہو، مسافر جو آتے ہیں ان کے انتظام اور ان کے اہتمام کا فنڈ ہو۔ یہ پورا ایک سسٹم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اسی لیے یہ آیت آیت بر کے نام سے جانی جاتی ہے، نیکی کی آیت کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ اجمالی طور پہ اللہ رب العالمین نے نیکی کے تمام احکام اس کے اندر نازل فرما دیے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عام آپ کی زندگی میں جو دکھ اور پریشانی آتی ہے، یا اگر میدان کارزار میں آپ کھڑے ہیں تو ایسی حالت میں آپ کو صبر کرنا ہے، ایسی حالت میں۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی اصل میں متقی ہیں، تقوی والے۔ سچے کس بات پر سچے؟ یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ ہمیں متقی بنانے کے لیے۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ دوسرے دن کی تراویح کی پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ سسٹم اگر نہیں ہے تو ابھی ہمارا سماج نیک نہیں ہے، معاشرہ نیک نہیں ہے۔ اسلام خود غرض نہیں بناتا آپ کو،
اگر خود غرضی والی چیز ہے کہ ہم نے کھا لیے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم سیٹسفائی ہیں، ہمارے بیوی بچے بھائی بہن آزاد ہیں، ہمارے ساتھ قید و بند کے مسائل نہیں ہیں یا دیگر پریشانیاں نہیں ہیں، تو آپ ابھی نیک نہیں ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ نیک بننے کے لیے ایک فرد کو اور ایک معاشرے کو، ایک سماج کو نیک بننے کے لیے اتنے کام کرنا ضروری ہے، تب آپ سچے ہوگے کہ ہاں اب کہو کہ ہم نیک ہیں، اب مانو، اور اب آپ متقی ہو، یعنی اب آپ کے روزے رکھنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اتنا کام نہیں کیے تو ابھی متقی نہیں ہے آپ، ابھی آپ کے روزے رکھنے جو اللہ رب العالمین آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھوا رہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور کسی بھی کام کا اگر مقصد حاصل نہ ہو تو وہ کام کیا کہلاتا ہے؟ بے فائدہ۔ مقصد حاصل ہونا چاہیے، جس مقصد سے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں ملنی چاہیے۔ اور روزہ رمضان آنا اور روزے رکھنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ہو جائیں؟ متقی ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں تفصیلی نیکیوں کے بارے میں ذکر ہے آگے، ان آیتوں کو آپ پڑھیے گا 177 کے بعد، یہ 177 نمبر کی آیت ہے، نیکی کی آیت کے نام سے جو لایا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ایک نبی کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ایک نبی نے، نبی کی قوم میں، اس میں دو طرح کے معاملات ہیں، یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا جہاد کی وجہ سے، لیکن زیادہ راجع قول جو ہے، کیونکہ اس کے بعد جہاد کا ذکر آ جاتا ہے، جہاد کا، تو لوگ اپنی جان بچانے کی غرض سے شہر سے باہر بھاگ گئے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے کہ میدان کارزار میں اگر اتریں گے تو مارے جائیں گے، یا جس طرح سے تعاون میں کوئی بیماری پھیلتی ہے جیسے ابھی کورونا، تو جو جس علاقے میں وہیں رہے، اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں خطرہ ہے تو کیا کریں، ہم کسی دوسری جگہ سیفٹی کے لیے چلے جائیں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک قوم میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور میں لوگوں نے کیا کیا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ شہر چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ہی مار دیا کہ تم تقدیر سے بھاگ کر تقدیر سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں موت لکھی ہے تو وہ کہیں بھی ہو آ کر کے رہے گی، لہٰذا چاہے وہ میدان میں جہاد ہو یا ایسی کنڈیشن، بیماریوں کی کنڈیشن ہو، اگر لکھی ہے تو آ کر رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو خالد بن ولید کی طرح پورے جسم میں کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں زخم کے نشان نہ ہو، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پہ آئی۔ اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گی، اور اگر ہے تو پھر تو آ کے رہے گی، چاہے تم گھر میں بیٹھے رہو یا میدان میں جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ تقدیر کو اللہ کے بھروسے چھوڑو اور اللہ کے احکام پر پابندی کرو، اللہ کے حکم کو مانو، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مان کے تم تقدیر سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور چوتھا اور آخری جو پوائنٹ ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے تقاضا کیا، ڈیمانڈ کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و تعدی ہوئی ہے، جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، تعدی کی ہے، تو آپ اللہ سے، وقت کے نبی سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارا ایک لیڈر بنا دیجئے، ایک بادشاہ بنا دیجئے، تاکہ اس کی کمانڈنگ میں ہم لوگ جہاد کریں ان لوگوں سے جن لوگوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا، ہمارے مال و جائیداد کو چھین لیا، وغیرہ وغیرہ، اس کا جو ذکر ہے۔ تو اس کے بارے میں وقت کے نبی نے ان سے کیا کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض ہو جائے تو پھر تم اس سے منہ موڑ لو، اس سے اعراض کرنے لگو، اس حکم سے سرتابی کرنے لگو۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش آئے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے طالوت نامی ایک شخص کو ان کا بادشاہ متعین کر دیا کہ جاؤ جالوت سے جا کر کے ان کی کمانڈنگ میں لڑائی کرو، جنگ کرو، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا عین موقع پر۔ زیادہ تر لوگوں نے بہت تھوڑے لوگ ایسے بچے تھے جنہوں نے تھوڑا ہونے کے باوجود جو ہے طالوت کا ساتھ دیا اور جا کر کے جنگ لڑے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تھوڑے سے لوگوں کو بھی فتح عنایت فرمائی۔ تو اہم چیز یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ تعداد کی کمی یا زیادتی
فتح و شکست کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو ماننا یہ ہمارے اوپر لازمی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا سے ہی فتح اور شکست سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اس چیز کو یہاں پہ بتایا گیا کہ تعداد پر اعتماد مت کرو کہ بہت زیادہ تعداد ہے تو گھمنڈ کرنے لگ جاؤ، تکبر کرنے لگ جاؤ، اور کم تعداد ہے تو بزدل ہو جاؤ، یہ چیز بھی نہیں، کیونکہ کمی بھی اگر ہے اور آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کام میں اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر بہت زیادتی ہے اور آپ کے دل میں کھوٹ آ گیا کہ اب ہم اللہ کے لیے نہیں، ہم تو اتنے ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، تو پھر اللہ کی مدد اٹھا لی جائے گی، پھر اللہ کی مدد اٹھا لی جائے گی۔ لہٰذا اس واقعے میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہمیں سورۃ البقرہ کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کو ہمارے لیے دنیا میں بھی عافیت کا سبب بنا دے، اور آخرت میں اس مبارک سورے کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارا سفارشی بنا دے، اور اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ وآخر الدعوانا